Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. The Lord, آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں بہت بہت سلام. سب لوگ خوش ہیں؟ آمین. ہمارا خداوند زندہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہر قسم کے حالات میں ہمارے ساتھ ہے. اس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا ہے. اس لیے یہ بات حوصلے کی ہے، دلیری کی ہے. اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. تو ایمان ہمیں مختلف حالات میں زندہ رکھتا ہے. جب ہم شاید یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی امید نہیں ہے، اس وقت بھی ایمان اگر آپ کے اندر ہے تو وہ آپ کو زندہ رکھے گا، قائم رکھے گا، محفوظ رکھے گا. تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا فیس بک پر آن لائن ایف جی اے چرچ بہار کالونی کی اس آن لائن سنڈے سروس کو آپ نے جوائن کیا. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس میڈیا کے لیے بھی اور اس آن لائن جو فیسلٹی ہے خدا نے ہمیں دی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. خدا کا شکر ہو ان وسائل کے لیے، ذرائع کے لیے بھی جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت جلدی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت جلدی ہم دوبارہ فیلوشپ میں بحال ہوں گے اپنے اپنے چرچز میں جو خدا نے ہمیں فیلوشپ دے رکھی ہے. تو ہم دوبارہ واپس آئیں گے اسی طرح مل کر کولیکٹیولی، اجتماعی طور پر خداوند کی عبادت، اس کی پرستش کریں گے. بہت تھوڑا ٹائم ہے، ڈونٹ وری. خدا دعاؤں کو سننے والا خدا ہے اور وہ جواب دینے والا خدا ہے. وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور وہ ہمارے ملک کو ہیل کر رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہیل کر رہا ہے اور وہ معجزات کا خدا ہے. اس کی تعریف ہو، اس کی ستائش ہو. تو آج صبح ایک اہم ٹاپک ہے جس پر میں خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جیسا فیس بک پر بھی میں نے اس کو لگایا، 3 چیزوں پر ہم فوکس کریں گے. پہلا ہے لائف از شارٹ، ڈیتھ از سرٹن، ایٹرنیٹی از فار ایور. 3 چیزیں جس پر ہم آج بات کریں گے کہ زندگی مختصر ہے، موت غیر یقینی ہے، حقیقی ہے. اور پھر تیسری بات، زندگی اگرچہ مختصر ہے، غیر یقینی ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن ابدیت وہ فار ایور ہے. اٹ ہیز نو اینڈ، نو لمیٹیشن. ایٹرنیٹی جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ایماندار کو حاصل ہے اور جو یسوع مسیح میں ہیں ان کے پاس یہ ایٹرنیٹی ہے، ابدیت ہے. لیکن آؤ آج پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے زندگی. اور میرے سامنے چھوٹی سی جماعت موجود ہے، چند لوگ ہیں. میں ان کے ساتھ اور آن لائن آپ کے ساتھ یہ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو حوالہ میرے ساتھ نکالیے، کچھ حوالہ جات ہم پڑھیں گے بھی آج. زندگی ہے کیا؟ بہت ساری باتیں کلام میں، تشبیہات میں
مختلف ورسز میں مختلف طریقوں سے خدا نے اس کو ڈیفائن کیا. لیکن یعقوب چوتھا باب اس کی 13ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں 15ویں آیت تک، وہاں پر لکھا ہوا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، یعنی بزنس کریں گے اور نفع کمائیں گے، we will make money، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے. یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو. ایسا سب فخر برا ہے. یہ ہے خدا کا کلام. سنو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. زندگی، اور یہاں پر کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ یعقوب کا پورا خط انسٹرکشنز ہے ہاؤ ٹو لیو کرسچن لائف. انسٹرکشن ہے، آزمائشیں خدا ان کو استعمال کرتا ہے تمہیں شیپ دینے کے لیے، تمہیں ایٹرنٹی کے لیے تیار کرنے کے لیے. پھر کرسچن کریکٹر، کرسچن رسپانسبلٹی، کرسچن لائف کے لیے انسٹرکشنز پر مبنی یہ خط ہے. تو یہاں پر اس کا کانٹیکسٹ ہے ایک ایسے لوگ جو برسوں کی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شہر میں جائیں گے، 1 برس ٹھہریں گے، سوداگری کریں گے، نفع کمائیں گے. یعقوب کا نقطہ یہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں بزنس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، ہمارا بزنس کیسے گرو کرے گا، ہمیں بزنس کے لیے کام کرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے، اور اس کو گرو کرنے کے لیے واٹ ایور وی کین وی شوڈ ڈو، کامیابی کے لیے پلانز کرنے چاہیے. یعقوب اس کے خلاف بات نہیں کر رہا. یعقوب کہنا یہ چاہتا ہے کہ مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو. ایکچولی یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے بزنس، اپنی کامیابی اور بڑے بڑے پلان، جو امیر ہونے کے، دولت کمانے کے، زندگی کو انجوائے کرنے کے، جن کی روٹس ان کے پرائیڈ میں ہے، ان کی شیخی میں ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ 11ویں آیت پڑھیں، وہاں پر وہ انسٹرکشن، پہلی انسٹرکشن یہ دیتا ہے یعقوب کہ ہم ایک دوسرے کو جج نہ کریں، بیکاز وی آر ناٹ گاڈ. جج کرنا خدا کا کام ہے. This is not my job to judge other. یہ خدا کا کام ہے. اور پھر دوسری بات یہاں پر وہ کہتا ہے دوسرے حوالے میں، ہم فیوچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. فیوچر خدا کے ہاتھ میں ہے. God hold the future. فیوچر یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں. تم تو یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا. تم تو اپنے اگلے 1 منٹ کے بارے میں غیر یقینی میں مبتلا ہو. ہم تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں جانتے اس میٹنگ کے بعد ہم یہاں دوبارہ ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے. یہ زندگی ہے.
اور یاد رکھیے گا ہم بعض اوقات اپنے اس طرح سے پلاننگ، ایسے پرائیڈ کے اندر اس طرح سے زندگی کی پلاننگ کرتے، بزنس کرتے، خدا کے بغیر جو ہم سمجھتے ہیں فیوچر میرے ہاتھ میں ہے، یا یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی اور ہم اس دنیا میں جو ہے ہمیشہ قائم رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی مختصر ہے، بخارات کا سا حال ہے، اور کلام کہتا ہے ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ اس لیے ہم اپنے یاد رکھیے ہم فلاں شہر میں جا کر بزنس کریں گے، اوکے ہم بزنس بھی کر لیں، ہم کامیاب بھی ہو جائیں، ہم بڑے دنیا کے ملینئرز میں شامل ہو جائیں، کروڑ پتیوں میں، ارب پتیوں میں بھی شامل ہو جائیں، دین واٹ؟ یہ چیزیں تو بخارات ہے، یہ زندگی ہے۔ میں نے بزنس بخارات کی طرح ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں دنیا کے۔ میں نے لوگوں کے برسوں کے پلانز ان کے آگے سٹاپ اور ان کے آگے جو ہے فل سٹاپ اور سوالیہ نشان لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ابھی کرونا وائرس نے کیا کیا؟ ساری دنیا کے بزنس پالیسیز، پلانز ایک دم ختم ہو گئے۔ وہ جو برسوں کی باتیں کرتے تھے، بزنس کے بارے میں سوچتے تھے، فلائٹس کینسل ہو گئی، بزنس رک گیا، بینک کرپٹ لوگ ہو گئے، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، دنیا سوچ رہی تھی ہم یہ کریں گے، لو اور دنیا ہیلپ لیس ہو کر جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ دے کین ڈو نتھنگ۔ اس میں وہ بزنس مین بھی شامل ہے جو کرونا وائرس کی زد میں آ کر ختم ہو چکے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، 1.5-2 لاکھ لوگ جو ان دنوں مر چکے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی اس طرح کے بارے سوچتے تھے، بزنس کے بارے میں ان کے خیالات بھی ایسے تھے۔ لیکن زندگی یہاں پر زندگی کو خدا کے پرسپیکٹو سے، ببلیکل پرسپیکٹو سے اور ابدیت کے پرسپیکٹو سے جاننا اور سمجھنا، یہ ہر کرسچن کے لیے اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ یعقوب کہتا ہے یہ کہنے کی بجائے تمہیں یہ کہنا چاہیے، اگر خداوند چاہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے ڈونٹ بوسٹ اور پرائڈ، انسٹیڈ ٹرسٹ گاڈ، fully trust in him, trust in him for your business, trust in him for your future, trust in him۔ آپ اس طریقے سے بزنس کو اور فیوچر کو کلیم نہ کریں جیسے فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نو، فیوچر خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہم بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو زندگی کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل کیا کہتی ہے زندگی کے بارے میں۔ یہ زندگی جس کے بارے میں ہم پرائیڈ کرتے، یہ زندگی جس کے بارے میں ہم شیخیاں مارتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یہ زندگی، اگر آپ زبور 90 پڑھیں اور پہلا پطرس پہلا باب 23ویں آیت پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے، زبور 90 میں لکھا ہے، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا اور ہوا اس پر چلتی ہے اور وہ ہے نہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک لو، ایک ہوا اس پر چلتی ہے اور وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا۔ اور پھر پطرس یہ کہتا ہے ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت، اس کی گلوری، اس کی سٹیبلٹی، اس کی شان و شوکت، یہ لکھا ہوا ہے گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ جیسے گھاس کھلتی ہے، پھول کھلتا ہے، گھاس اگتی ہے،
اور اس کی لائف کتنی ہوتی ہے، یہ کملا جاتا ہے، گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایوب کہتا ہے، اگر آپ ایوب کی کتاب 14واں باب پہلی آیت سے دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، وہاں پر لکھا انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے، سالوں کا بھی نہیں۔ اگر آپ دنوں کے ساتھ، یعنی یہاں پر لائف کو اتنا مختصر شارٹ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ اگر آپ 60-70 سالوں کو دنوں 365 دن ہوتے ہیں تو آپ چند ہزار دن ہوں گے جو زمین پر انسان گزارتا ہے۔ تھوڑے دن جب اس کو ایٹرنٹی کے ساتھ کمپیئر کر کے لائف کو کمپیئر کیا جاتا ہے ابدیت کے ساتھ، تو زندگی کے چاہے 900 سال بھی کیوں انسان زندہ نہ رہے، وہ دن تھوڑے دنوں کا ہے، وہ چھوٹی سی لائف ہے۔ جب اس کو بڑی فار ایور ہمیشہ قائم رہنے والی ایٹرنٹی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو زندگی مختصر ہے۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے، یعنی غور کیجئے، then life is short، پھر دکھ سے بھرا ہے۔ اور یہ لائف جو ہے دکھوں سے بھری ہوئی، ایک تو شارٹ ہے، مختصر ہے، دوسری دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور تیسری بات جو ہم اس میں وہ پھول کی طرح کھلتا نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، پھر وہ سائے کی طرح، لائف از لائک اے شیڈو، سائے کی طرح اڑ جاتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر رکھا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ لائف از شارٹ، لائف از لمیٹڈ۔ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، کتنا عرصہ ہے، کتنے سال ہیں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ خدا نے ہماری حدوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور جنہیں کلام کہتا ہے کوئی پار نہیں کر سکتا۔ زبور 90 میں خدا کا بندہ موسیٰ یہ کہتا ہے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہماری عمر کی میعاد ہی کیا ہے، 70 برس، یا قوت ہو تو 80 برس۔ لائف از ٹو شارٹ۔ بعض اوقات چلو 15-16 سال کا بندہ اگر یہ کہنا شروع کرے ابھی میری بڑی عمر پڑی ہوئی ہے تو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب 65-70 سال کا بندہ یہ کہنا شروع کر دے، یہ سوچنا بھی شروع کر دے کہ میں بہت دیر تک زندہ رہوں گا، وہ اپنے آپ کو ڈسیو کرتا ہے۔ لائف از شارٹ۔ ہماری عمر کی میعاد ہی کیا ہے؟ آپ اس عمر میں بھی بعض اوقات انسان 65-70 سال جب ان کو پتا ہے اب میں بونس میں ہوں، لائف کے قریب پہنچ چکا ہوں، جو ہے اس کے باوجود انسان اس طرح سے زندگی کو سوچتا گزارتا ہے جیسے وہ ہمیشہ یہاں پر قائم رہے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں ابدیت کے پرسپیکٹو میں سوچنے کی ضرورت، جس پر آج ہم غور بھی کریں گے۔ لیکن ہماری زندگی جو ہے، اور زبور 90 میں ہی خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ گننا سکھا، اس کا عبرانی میں مطلب ہے ہمیں اپنے دن تولنا سکھا۔ How we spend our days۔ ہم روز اس کو ترازو میں رکھ کر تولے، آج میرا دن کیسے گزرا، آج کے دن میں نے کیا کیا۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ لائف کو دن گننا سکھا، اس سے مراد
لائف از سیریس، ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے ہر روز. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں. اور پھر لائف از سو فاسٹ. ایوب کہتا میرے دن جولاہے کی ٹھرکی کی طرح گزرتے جاتے ہیں، جیسے جولاہے کی ٹھرکی 1 سیکنڈ میں پورا چکر کاٹتی ہے. یعنی لائف از سو فاسٹ. دن گزرتے جاتے ہیں، عمر بڑھتی جاتی ہے. ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن جو زمین ہے، اس اپنی فائنل لمٹ، حد، بارڈر لائن، اس کے قریب آتے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس لائف کو سمجھنا ہے. میں ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو زندگی کو، اس کی حقیقت کو ببلیکل اور اٹرنل پرسپیکٹو سے سمجھ نہ سکا. آؤ ہم اس سے کچھ سیکھیں. لوکا کی انجیل کے 12ویں باب میں ایک شخص کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں چند ایک باتوں پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں. اگر 15ویں آیت سے میں پڑھوں، اور اس نے ان سے کہا خبردار. ان لفظوں پر پلیز غور کیجئے گا، نکال لیجئے سارے حوالہ. لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. غور کیجئے. اور اس نے ان سے کہا خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں. اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. اور اس میں پڑھتے ہوئے 8 پرسنل پروناؤن ہیں جن پر آپ نے غور کرنی ہے، یعنی آئی اینڈ مائی، میں، میرا، میری. سیلف سینٹرڈنیس کا آپ کو، انسانی خود غرضی جو لائف کے اندر ہے، آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا. لکھا ہوا ہے پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ. مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے زمین پر خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. میرے عزیزو، لائف کو ببلیکل اور اٹرنل پرسپیکٹو سے سمجھنا بہت ضروری ہے کیا زندگی؟ یہ مختصر، یہ شارٹ، اور یہ زندگی صرف مختصر ہی نہیں ہے، یہ دس از دی اونلی ون لائف. صرف ایک ہی زندگی ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ایک ہی زندگی. اس کو ہم ویسٹ نہ کریں بلکہ اس کو انویسٹ کریں. اس کو خدا کے پرسپیکٹو میں جو ہے اپنی زندگی کو جس طرح پال نے انویسٹ کیا. جب تک آپ اس کو اٹرنل پرسپیکٹو میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے،
لوگ اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کو انویسٹ نہیں کر رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے ایک خادم کے بارے میں ایک سٹوری ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کو ملنے کے لیے گیا جو کینسر کا مریض ہو چکا تھا اور اپنی آخری عمر میں اس نے خداوند یسوع کو قبول کیا۔ دیٹ واز گریٹ تھنگ۔ لیکن اس نے آنسوؤں کے ساتھ اس بات کو کنفیس کیا۔ اس نے کہا اگرچہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے نجات ملی ہے لیکن اب میرے پاس زندگی نہیں ہے۔ میں کرسچن لائف کو اب سمجھا ہوں، جب میں اس کو انویسٹ کر سکتا تھا بہت سے لوگوں کی زندگی میں، میں اپنے بچوں کو وہ نہیں دے سکا اپنی لائف میں جو کرائسٹ نے کہا، بچوں میں انویسٹ نہیں کر سکا، اس کی بادشاہی کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے روپے پیسے کو بات چلنی میں اڑایا ہے، میں خدا کی بادشاہی کے پرسپیکٹو میں اپنی لائف کو گزار نہیں سکا۔ اگرچہ وہ نجات پا گیا تھا لیکن ایک پچھتاوا اس کی زندگی کے اندر تھا کہ ہی واز ڈائنگ۔ اس لیے ہمیں اپنے دن گننا سکھا۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں اور خدا کی دانائی ان کو ملتی ہے کہ وہ زندگی کو انویسٹ کریں، ویسٹ نہ کریں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اپنے دل میں سوچ کر یہ کہنے لگا۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہ وہ دولت مند، دولت تو خدا کی برکت ہے، خود یہ تو کسان تھا، یہ تو کوئی پولیٹیشن نہیں تھا کہ ابھی دولت اس کو فریب سے، دھوکے سے، چوری سے، اس نے کرپشن سے اکٹھی کی تھی۔ نو، یہ کسان تھا، ہی واز اے فارمر۔ اس نے بیج بویا، اس نے ہل چلائے، خدا نے اس کو یاد کیا، خدا نے وقت پر بارش بھیجی، خدا نے اس کو فصل کی کٹائی کے لیے وقت دیا، اس کے پاس بہت، خدا نے اس کو بلیس کیا، اس کو برکت دی اور اس کے کھیت میں کثرت کی فصل ہوئی۔ لیکن امثال کی کتاب میں لکھا ہوا جب تیری دولت بڑھ جائے تو اس سے دل نہ لگا۔ اس کا دل لکھا، یہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، حالانکہ اس کو خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی کہ خدا نے میرے بزنس کو بلیس کیا ہے، مجھے برکت دی ہے اور میری ضرورت سے کہیں زیادہ ایکسٹرا مجھے دیا ہے۔ اس کو تو اپرچونٹی، اس کو تو موقع ڈھونڈنے چاہیے تھے جہاں اس دولت کو انویسٹ کرتا خدا کی بادشاہی کے لیے تاکہ اس کو اور ملتا۔ بعض اوقات خداوند ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہمیں دیتا ہے، ہمارے لیے نہیں، سیلف سینٹرڈنیس کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو بلیس کرنے کے لیے، ان کو برکت دینے کے لیے۔ تو باعث برکت ہوگا۔ خدا بعض اوقات ہمارے کاموں میں، سیلریز میں، بزنس میں اپرچونٹیز خدا دیتا ہے تاکہ ہم دنیا کو برکت دیں، تاکہ ہم اوروں کو جن کے پاس نہیں ان کو بلیس کریں، اپنی برکت میں شامل کریں۔ لیکن انسانی فالن نیچر، اس میں فطرت یہ ہے، ایک فالن نیچر میں بات یہ ہے کہ وہ سیلف سینٹرڈ ہونا چاہتی ہے، خود غرضی کی روح۔ اور اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص کیا کہنے لگا، اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا۔ اور 8 گریک میں 8 پرسنل پروناؤن ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے اپنی پیداوار، اپنی کوٹھیاں، اپنا اناج اور اپنی جان۔ غور کیجئے، یہاں پر اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں نظر آتی لائف کے بارے میں۔ جان اس کی نہیں ہے، زندگی کو خدا کنٹرول کرتا ہے، فیوچر کو خدا کنٹرول کرتا ہے۔ میری زندگی خدا کے ہاتھ میں، اس نے میری زندگی کی حدیں مقرر کی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا، میں۔ یہ انسان کی زندگی، جس طرح میں یعقوب کے خط میں بتا رہا تھا
क्या याकूब ये नहीं कह रहा हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, या वी शुडंट मेक मनी, और हमें पैसे को अरेंज नहीं करना चाहिए, या हमें पैसे को अर्न नहीं करना चाहिए, या हमें पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या हमें पैसे को ग्रो नहीं करना चाहिए। खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता, हमें करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे रूट्स क्या है? इस शख्स के अंदर जो मेन रूट थी वो था लालच, ग्रीडीनेस। इस स्पिरिट में हमें नहीं करना चाहिए। और खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने लिखा हुआ है, मगर खुदा ने उससे कहा, इसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाए, तलब कर ली जाएगी। गौर कीजिएगा, ये उस वक्त बेचारा मर गया when he had everything, when he prepared everything for the future, he died. किसी की जिंदगी उसके माल, उसकी दौलत पर माकूफ नहीं है। कभी आप माइकल जैक्सन को पढ़ें कि वो कैसे मरा। उसने चैलेंज किया था कि मैं 120 साल से ज्यादा जिंदा रहकर दिखाऊंगा। उस एट अ टाइम वो जिस घर में रहता था 200-300 के करीब डॉक्टर थे जो उसकी हेल्थ, उसके टेस्ट, उसके बारे में बड़ा कुछ कंसर्न रहते थे। पैसा उसके पास इतना था, खाने, विटामिन, इतने सारे डॉक्टर एट द सेम टाइम एवरी डे उसका चेकअप होता। वो अपने जिद और अपने घर के अंदर जो है वो उसने बड़े सिस्टम बना रहे थे कि कोई वायरस मेरे घर में दाखिल ना हो। उसने चैलेंज किया हुआ था, मैं जी कर दिखाऊंगा 120 साल से ज्यादा। दौलत के बावजूद, डॉक्टर्स के बावजूद, एहतियाती तदाबीरों के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद वो अर्ली एज में उसकी डेथ हो गई। कोई नहीं जानता था ये शख्स जिसकी बात हम कर रहे हैं, ही वॉज ए गुड प्लानर, अच्छा शख्स, फार्मर, दौलतमंद, पैसा रुपया उसके पास। लेकिन कलाम कहता ज़बूर 39 उसकी 5वीं आयत, इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है, खैर जो है फानी है, खत्म हो जाएगा, उसको क़याम नहीं। इसके बावजूद इन हिज बेस्ट कंडीशन इंसान अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जानता। एंड दिस मैन डाइड व्हेन ही हैड एवरीथिंग। लेकिन असल चीज जो मैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ही डाइड विदाउट गॉड, ही लिव्ड विदाउट गॉड, ही डाइड विदाउट गॉड, एंड ही विल बी फेसिंग एटर्निटी एंड जजमेंट विदाउट गॉड। दिस इज द टेरिबल ट्रेजेडी इन लाइफ। ये नहीं है ट्रेजेडी लाइफ में, ये नहीं है कि ये मैन, इस इंसान ने जाते हुए पीछे क्या छोड़ दिया। ट्रेजेडी ये है कि ये अपने फ्यूचर में इटर्निटी को खुदा के बगैर उसकी अदालत को फेस करेगा। खुदा ने, यसु मसीह ने इसको कहा, मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान। क्यों खुदा ने इसको कहा? दुनिया की नजर में ही वॉज अ गुड प्लानर, दुनिया की नजर में ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दुनिया की नजर में ही वॉज अ ग्रेट मैन, एक अजीम आदमी, एक जबरदस्त पैसे रुपए दौलत से भरा हुआ शख्स। दुनिया की नजर में he was
wise person. لیکن خداوند کیا کہتا ہے کہ اے نادان فول. کیوں خداوند اس کو کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے کیا کہا؟ میں اپنی جان کو کہوں گا. یعنی وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ میں، اس جہالت میں مر گیا کہ پتہ نہیں جان پر بھی اسی کا اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے جتنی دیر چاہے گا زندہ رہے گا، اپنی دولت سے، اپنے پیسے سے. نو، ناٹ ایٹ آل. خدا نے انسان کی زندگی کی حدوں کو مقرر کر رکھا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جو صرف ایک ہی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، اور ہر جو دن ہے ہم اس کو زمین پر گزار رہے ہیں، اور ہر نیا دن ہمیں ہماری موت کے اور اس اپوائنٹڈ ٹائم کے قریب کرتا جاتا ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کوشچن جو اس تمثیل کا جو پیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، پس جو تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ جب جو تو نے تیار، انسان اپنی زندگی میں اس کی سب سے بڑی سٹرگل یہ ہے کہ وہ جمع کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ بنانا چاہتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ You will leave behind everything. انسان کی ساری سٹرگل. اور وائز کی کتاب دوسرے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کا کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ ہے، کہتا ہے بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا. بیزار کیوں ہوا؟ کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے پیچھے چھوڑ جاؤں اور کوئی اور آ کر اس کو لے لے. ہم بعض اوقات لائف میں پلاننگ، سٹرگل صرف دوسروں کے لیے کرتے رہتے ہیں اور لائف کو اس طریقے سے انجوائے نہیں کرتے. ہم پرسوں کی بات، خزانے، دولت. مجھے یاد ہے فلپینز میں ایک، وہاں پر گورنمنٹ بڑے مہنگے گھر ہیں وہ دیتی ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک بڑی اچھی فیسلٹی بھی دی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہے، اور ان کو بعض کا گورنمنٹ کی طرف سے وہ لگے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنا گھر کیوں نہیں بناتے؟ کہتا میں کیوں بناؤں گھر؟ میں لاکھوں ڈالر کیوں اپنے گھر پہ خرچ کر دوں قسطیں اتارنے میں؟ جب میں قسطیں اتار لوں گا اس وقت میرے موت کے قریب چلے جانا ہے، اتنے سال لگیں گے. کہتا میں اسی پیسے سے اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. ہم بعض اوقات اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں دولت سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ایک لیٹ می ایکسپلین ون ویری ویری امپورٹنٹ ٹروتھ. پیپل ہو آر سیٹسفائڈ اونلی ود دا تھنگس. یاد رکھیے، وہ لوگ جو صرف اس بات سے مطمئن ہے، اونلی ود دا تھنگس دیٹ منی کین بائی. کسی نے کہا کہ پیپل ہو آر سیٹسفائڈ اونلی ود دا تھنگس دیٹ منی کین بائی، دے آر ان گریٹسٹ ڈینجر آف لوزنگ دا تھنگس دیٹ کین ناٹ بائی ود منی. کہ جو لوگ پیسے سے ہر چیز خریدنے کے لیے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ اس بڑے خطرے میں آ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں کھو دیں جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی. یہ شخص بھی، اس نے بہت کچھ پا لیا لیکن بہت کچھ کھو دیا. شمعون جادوگر جو تھا، لکھا بہت سا پیسہ لا کر اس نے پطرس کو کہا کہ یہ روح القدس کی بخشش مجھے بھی دے دو.
पतरस ने कहा तू और तेरा पैसा तेरे साथ गरक हो। तू खुदा की बख्शिश को पैसे से खरीदना चाहता है? पैसे से हम सब कुछ खरीद नहीं सकते। पैसा इंपॉर्टेंट है बेसिक चीजों के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में ऐसी आज़माइशें भी आती हैं जब हम इस मूड में और इस पर्सपेक्टिव में और इस एटीट्यूड के साथ कि मेरे पास दौलत है, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, लेकिन बाज़ औक़ात आप इसी वजह से चीजों को खो भी देते हैं। पैसा बहुत सी चीजों का सलूशन है, लेकिन बहुत सी मुश्किलात पैदा भी करता है, क्रिएट भी करता है। लेकिन बिब्लिकल पर्सपेक्टिव क्या है? पौलुस क्या कहता है? जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। टू लिव इज क्राइस्ट। ये पर्सपेक्टिव है क्रिश्चियन लाइफ का, क्रिश्चियन कैरेक्टर। एंड टू गेन, मरना मेरे लिए नफा है। और यही फिलिपियों के खात में पहले बाब में वो लफ्ज नफा इस्तेमाल करता है, तीसरे बाब में भी लफ्ज नफा वो इस्तेमाल करता है। वो कहता है जितनी चीजें मेरे नफे की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि सब चीजों को मसीह की पहचान की खातिर उनको कूड़ा समझता हूं। यह पॉल का पर्सपेक्टिव है लाइफ के बारे में। क्या? क्राइस्ट वॉज द मोर वैल्यूएबल देन एवरीथिंग अदर एल्स। उसके लिए क्राइस्ट चीजों से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल था लाइफ में। बाज लोगों के लिए प्लेजर, बिजनेस, मनी और कई चीजें वैल्यूएबल होती हैं और वो उन्हीं के लिए जिंदा रहते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मसीह मेरा सबसे बड़ा खजाना है, नफा है। बल्कि जितनी चीजें मेरे नफे की थी उन सब को मैंने नुकसान समझ लिया। यह क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव है। मरना मेरे लिए नफा और जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। मेरे अजीजों, पौलुस क्यों ऐसा कहता है? वो उस वक्त रोम की जेल में था, शायद मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो कहता है जिंदा रहूं तो मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए नफा है। और वो कहता मेरा दिल तो करता है मैं कूच करके आसमान पर मसीह के साथ चला जाऊं, ये बहुत बेहतर है। मेरे अजीजों, क्या हम ये कह सकते हैं जिंदा रहना मेरे लिए मसीह? व्हाई वी आर लिविंग? आर वी लिविंग फॉर मनी, बिजनेस, दौलत, पॉपुलैरिटी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस? लेकिन पौलुस कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए। और क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि वो जिंदगी को इटर्नल पर्सपेक्टिव में गुजार रहा था। कहता मेरी दानिश में इस जहान के दुख इस लायक नहीं है कि उस जलाल के जो जाहिर होने वाला है उसके मुकाबल भी हो सके। यानी उसकी नजर, वो कहता जिस दौर में हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर गौर करते हैं। देखी हुई चीजें तो चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें वो अब्दी हैं, इटर्नल हैं। तो अब्दियत जो है ये इटर्नल है, फॉरएवर है। क्रिश्चियन शख्स जो है वो इसी तरह सोचता है। वो सिर्फ बदन के खेमे को भी देखता है, वो अब्दी इमारत को भी देखता है जो उसके लिए तैयार है। वो जमीन के दुखों को भी देखता है, लेकिन वो अब्दी जलाल को भी देखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिश्चियंस, पौलुस कहता हम जिए या मरे हम खुदावंद के हैं, हम उसके लोग हैं।
اس لیے آؤ اس مختصر زندگی میں ہم اپنے آپ کو اٹرنل اور ابدیت کے پرسپیکٹو میں دیکھیں اور ہر روز. اسی لیے پالوس کہتا کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تنگی، کال، وبائیں، حالات، تلوار، مستقبل کی چیزیں، وٹ ایور، nothing can separate us. یہاں تک وہ کہتا ہے موت بھی ہمیں یسوع مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. تو آؤ میرے عزیزو، آج صبح ہم نئے طور سے زندگی کو دیکھیں اور ہم ابدیت کے پرسپیکٹو میں زندگی کو دیکھیں اور پالوس رسول کے کانٹیکس میں اپنے آپ کو رکھیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. ہیلیلویا. زندگی مختصر ہے. آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم اس پر غور کریں. اگر ہم نے آج تک اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی تو ہم آج اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دیں جو ہماری زندگی کا مالک ہے. اس مختصر زندگی میں اس کو خوش کریں، اس کے پرسپیکٹو میں زندہ رہیں، اس لائف کو انویسٹ کریں اس کی بادشاہی کے لیے، اس کے کاموں کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کو میگنیفائی کرنے کے لیے. شاید بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کرائسٹ کی جگہ آپ کی زندگی میں لے رہی ہے. کیا آپ ان چیزوں کو کوڑا سمجھتے ہیں؟ Christ is the more valuable in my life. یسوع مسیح میری زندگی میں ساری چیزوں سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے. میرا بزنس نہیں، میرا پرائڈ نہیں، میری فیملی نہیں، میری دولت نہیں، میری پراسپیرٹی، پاپولیرٹی نہیں، بلکہ خداوند یسوع وہ میری زندگی کا مالک ہے. Let me pray for you. ہیلیلویا. آؤ سارے تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں. زندگی مختصر ہے. اوہ آپ اچھی چیزوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن کیا ہم ابدی چیزوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں؟ ابراہم نے اس دولت مند کو کہا یاد کر تو اچھی چیزیں لے چکا. وہ دولت مند جو جہنم میں چلا گیا، اس نے اچھی چیزیں تو لے لی لیکن ابدی چیزیں کھو دی. اس نے زمین پر بڑا گھر بنا لیا، محل بنا لیا، لیکن آسمان پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. زمین پر اس کے پاس کثرت تھی مال و دولت کی، لیکن وہ پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا. ایسا ہی وہ شخص ہے جو زمین پر مال جمع کرتا لیکن خدا کے نزدیک کنگلا. تیری دولت یسوع مسیح میں، اس کی بادشاہی میں، اس کو قبول کر، اس پر ایمان لا. یہ زندگی پھول کی طرح یہ کھلتی ہے، یہ مرجھا جاتی ہے. اے خداوند، میں ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو آج اپنی زندگی تجھے دے رہے ہیں اور تیرا کلام ان کے دلوں میں گہرا ہو جائے. اے خداوند میری دعا ہے روح القدس کی گہری قائلیت لوگوں کے دلوں میں آ جائے اور وہ زندگی کو نئے طور سے دیکھے. زندگی کو اے خداوند ویسٹ نہیں بلکہ اس کو تیرے جلال کے لیے انویسٹ کرے. اے خداوند میری دعا ہے آج بہت سارے لوگ جو اس دولت مند کی طرح ہیں، جو فکر مند ہیں، جو انجوائے کرنا چاہتے لائف کو، جو صرف اب دنیاوی یا ورلڈلی پرسپیکٹو کے ساتھ زندگی کو میں خوش رہنا، انجوائے کرنا اور اس کو دولت اکٹھی کرنا، صرف یہی ان کا موٹیو ہے. لیکن وہ جانتے نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، موت کا دن جو مقرر ہے ان کو جانا ہے اور وہ ختم ہو جائیں گے.
और जिंदगी बुखारात की तरह उठ जाएगी, गायब हो जाएगी। मेरी दुआ है रूहुल कुद्स की कुदरत से आज सुबह ऐसे लोगों के दिलों में काम कर, वो यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह पर ईमान लाए, उस पर उसको कबूल करें, तौबा करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, आओ हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए। उसके बेटे का खून हमें तमाम गुनाहों से धोने में सच्चा दे। ऐ यीशु, मेरी दुआ है ये बहन भाई जो आज सुबह इकरार कर रहे हैं और अपनी जिंदगी नए तौर से तुझे दे रहे हैं, इन्हें मुआफ कर और इनको अपने खून से धो दे और इनको निजात बख्श दे। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। मैं उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करता हूं जो बीमार हैं। ऐ खुदा, इसी लम्हे रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल कर। वो अपने घरों में है, बीमार है, जहां पर भी है, चाहे वो कोरोना की वजह से बीमार है, अभी मैं दुआ करता यीशु के नाम में, by the power of the Holy Spirit, यीशु के नाम में शिफा पाओ। तुम्हारे घरों से बीमारी और वायरस जाता रहे। पाक रूह की कुदरत से तुम्हारे बदनों में मौत से हो और ऐ खुदावंद एक एक को छू दे, एक एक को हील कर, एक एक को शिफा बख्श दे और अपना जलाल जाहिर कर। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। मैं ये चर्च की एक एक फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, अपने लोगों पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर। वो चाहे मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, अपने बच्चों की हिफाजत कर। ऐ यहोवा, तेरे चेहरे का नूर इन पर चमकता रहे। तेरे लोग अंदर आते बाहर जाते वक्त मुबारक ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह का खून उनके घरों पर, उनकी जिंदगियों पर ईमान के साथ लगाता। उन्हें वायरस से, बीमारियों से, वबाओं से, दुश्मन के हमलों से महफूज कर। तेरे चेहरे का नूर उन पर चमकता रहे। और जो लोग इन दिनों क्राइसिस में हैं, दुखों में हैं, फाइनेंशियली तौर पर परेशान है, ऐ खुदावंद उनकी जरूरतें पूरी कर, आसमान से उनको मुहैया कर और हमें भी ऐसा दिल बख्श दे हम सैक्रिफिशली अपने बहन भाइयों की मदद करें। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। हमारे मुल्क पर रहम कर ऐ खुदा। पाकिस्तान से ये कोरोना वायरस की वबा, ये वायरस जाता रहे यीशु के नाम में। हमारे मुल्क पर रहम कर। हैव मर्सी अपॉन आवर नेशन एंड आवर कंट्री पाकिस्तान। ओ लॉर्ड, यीशु के नाम में गवर्नमेंट पर रूहुल कुद्स को नाज़िल कर। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल, सैनिटरी वर्कर्स, जितने ऐ खुदावंद इस मुल्क में फ्रंट लाइनर्स हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं, ऐ खुदावंद उन पर तेरे बेटे का खून लगाता, उनके लिए जिंदगी की दुआ करता। ये वबा उनके करीब भी ना आए, उनकी हिफाजत कर। इस मुल्क से ये वबा जाती रहे यीशु के नाम में। बीमार शिफा पा जाए यीशु के नाम में। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, इटली और तमाम जितने कंट्रीज ऐ खुदावंद इसकी जद में हैं, 200 से ज्यादा मुल्क यीशु के नाम में हम एक एक मुल्क के लिए शफायत करते हैं। फादर, वी क्राई फॉर ऑल द नेशंस, फॉर ऑल द कंट्रीज, फॉर द हीलिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ फादर। हैव मर्सी। और ऐ खुदावंद अपनी निजात कौमों पर जाहिर कर, मुल्कों को शिफा दे और इब्लीस के मंसूबों को ऐ खुदा हम कैंसिल कर देते हैं। हम जानते हैं कि सारी जमीन तेरे जलाल से मामूर है। तू यूरोप को बहाल कर रहा है, तू चर्चिस को बहाल कर रहा है, तू बेदारी भेज रहा है, तो तू बीमारों को चंगा कर रहा है। तू एक बड़ी
ریوائول اٹھا رہا ہے اس دنیا میں. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ایک نیا کام کر رہا ہے جو پہلے نہیں ہوا. سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. تھینک یو لارڈ, تھینک یو فادر. ہم تجھے جلال دیتے ہیں, برکت دے اپنے لوگوں کو. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں, آمین.